میں دیکھ لیتی ہوں، تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہے تو گھر چلے جاؤ، رمشا نے تشویش بھرے انداز میں کہا۔ ہاں بہتر ہے، میں چلا جاؤں۔ اس نے اپنا بریکے نکال کر اسے کھولا، اپنی چیزیں اندر رکھنا شروع کر دی۔ رمشا بغور اس کا جائزہ لیتی رہی۔ وہ 11 بجے آفس سے واپس گھر آ گیا تھا۔ یہ چوتھا دن تھا جب وہ مسلسل اسی حالت میں تھا۔ یکدم ہر چیز میں اس کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ بینک میں جاب، لمز میں لیکچر، ڈاکٹر ثبت علی کے ساتھ نشست، فرقان کی کمپنی، گاؤں کا اسکول، مستقبل کے منصوبے اور پلاننگ۔ اسے کوئی چیز بھی اپنی طرف کھینچ نہیں پا رہی تھی۔ وہ جس امکان کے پیچھے کئی سال پہلے یہ سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آ گیا تھا، وہ امکان ختم ہو گیا تھا، اور اسے کبھی اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ختم ہونے سے اس کے لیے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ مسلسل اپنے آپ کو اس حالت سے باہر لانے کی جدوجہد کر رہا تھا اور ناکام ہو رہا تھا۔ محض یہ تصور کہ وہ کسی اور شخص کی بیوی بن کر کسی اور کے گھر میں رہ رہی ہوگی، سالار سکندر کے لیے اتنا ہی جان لیوا تھا جتنا کہ ماضی میں اس کا یہ اندیشہ کہ وہ غلط ہاتھوں میں نہ چلی گئی ہو۔ اور اس کی اس ذہنی حالت میں اس نے عمرہ پر جانے کا فیصلہ کیا تھا، اور وہ وہاں جگہ تھی جو اس کی زندگی میں اچانک آ جانے والی اس بے معنویت کو ختم کر سکتی تھی۔ وہ احرام باندھے خانہ کعبہ کے صحن میں کھڑا تھا۔ خانہ کعبہ میں کوئی نہیں تھا، دور دور تک کسی کا وجود نشان نہیں تھا۔ رات کے پچھلے پہر آسمان پر چاند اور ستاروں کی روشنی نے صحن کے ماربل سے منعکس ہو کر وہاں کی ہر چیز کو ایک عجیب سی دھندلی روشنی میں نہلا دیا تھا۔ چاند اور ستاروں کے علاوہ وہاں اور کوئی روشنی نہیں تھی۔ خانہ کعبہ غلاف پر لکھی ہوئی آیات سیاہ غلاف پر عجیب طرح کے روشن تھے۔ ہر طرف گہرا سکوت تھا، اور اس گہرے سکوت کو صرف ایک آواز توڑ رہی تھی، اس کی آواز، اس کی اپنی آواز۔ وہ مقام ملتزم کے پاس کھڑا تھا، اس کی نظریں خانہ کعبہ کے دروازے پر تھیں، اور وہ سر اٹھائے ہوئے بلند آواز سے کہنے لگا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت ولک الملک لا شریک لک ملک۔ حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں۔ بے شک حمد و ثنا تیرے لیے ہے، نعمت تیری ہے، بادشاہی تیری ہے، کوئی تیرا شریک نہیں ہے۔ پوری قوت سے گونجتی اس کی آواز خانہ کعبہ کے سکوت کو توڑ رہی تھی۔ اس کی آواز خلا کی وسعتوں تک جاری تھی۔ اللہم لبیک، ننگے پاؤں، نیم برہنہ وہاں کھڑا وہ اپنی آواز پہچان رہا تھا۔ لبیک لا شریک لک لبیک، وہ صرف اس کی آواز تھی۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اس کی تھوڑی کے نیچے اس کے پیروں کی انگلیوں پر گر رہے تھے۔ لا شریک لک، اس کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے۔ لبیک اللہم لبیک۔ اس نے خانہ کعبہ کی غلاف پر کندہ آیات کو یکدم بہت روشن دیکھا، اتنا روشن کہ وہ جگمگانے لگی تھی۔ آسمان پر ستاروں کی روشنی بھی اچانک بڑھ گئی تھی، اور وہ ان آیات کو دیکھ رہا تھا۔ مبہوت سحر زدہ کسی معمول کی طرح زبان پر ایک ہی جملہ لیے اس نے خانہ کعبہ کے دروازے کو بہت آہستہ سے کھلتے دیکھا۔ اللہم لبیک، اس کی آواز اور بلند ہو گئی، ایک درد کی طرح، ایک سانس، ایک لے۔ لبیک لا شریک لک لبیک۔ اس وقت اس کی آواز میں کسی اور آواز کو بھی مدغم ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ ان الحمد والنعمت، اس کی آواز کی طرح وہ آواز بلند نہیں تھی، کسی سرگوشی کی طرح تھی، کسی گونج کی طرح، مگر وہ پہچان نہیں سکتا تھا، اور وہ اس آواز کی گونج نہیں تھی، وہ کوئی اور آواز تھی۔ لک والملک، اس نے پہلی بار خانہ کعبہ میں اپنے علاوہ کسی اور کی موجودگی کو محسوس کیا۔ لا شریک لک، خانہ کعبہ کا دروازہ کھل رہا تھا۔ اللہم لبیک، وہ اس نسوانی آواز کو پہچانتا تھا۔ لبیک لا شریک لک، اس کے ساتھ ہی وہی الفاظ وہ دہرا رہی تھی۔ لبیک ان الحمد والنعمت۔ آواز دائیں طرف نہیں تھی، بائیں طرف تھی۔ کہاں؟ اس کی پشت پر، چند قدم فاصلے پر۔ لک والملک لا شریک لک۔ اس نے جھک کر اپنے پاؤں پر گرنے والے آنسوؤں کو دیکھا، اس کے پاؤں بھیگ چکے تھے۔ اس نے سر اٹھا کر خانہ کعبہ کے دروازے کی طرف دیکھا، دروازہ کھل چکا تھا۔ اندر روشنی تھی، دھندلی روشنی، اتنی روشنی کہ اس نے بے اختیار گھٹنے ٹیک لیے۔ وہ اب سجدہ کر رہا تھا۔ روشنی کم ہو رہی تھی، اس نے سجدے سے سر اٹھایا، روشنی اور کم ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، خانہ کعبہ کا دروازہ بند ہو رہا تھا، روشنی اور کم ہوتی جا رہی تھی۔ تب اس نے ایک بار پھر سرگوشی کی صورت میں وہی نسوانی آواز سنی۔ اس بار اس نے مڑ کر دیکھا تھا۔ سالار کی آنکھ کھل گئی۔ وہ حرم شریف کے ایک برآمدے کے ستون سے سر ٹکائے ہوئے تھا۔ وہ کچھ دیر سستانے کے لیے وہاں بیٹھا تھا، مگر نیند نے عجب انداز میں اس پر غلبہ پایا۔ وہی ماما تھی، بے شک ماما تھی، سفید احرام میں اس کے پیچھے کھڑی تھی۔
اس نے اس کی صرف ایک جھلک دیکھی تھی، مگر اس جھلک نے بھی اسے یقین دلانے کے لیے کافی تھی کہ وہ امامہ کے علاوہ کوئی اور نہیں تھی۔ خالی اور ذہنی کے عالم میں لوگوں کو ادھر سے ادھر جاتے ہوئے دیکھ کر وہ بے اختیار دل بھر آیا۔ 8 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا تھا اسے اس عورت کو دیکھے جسے اس نے آج وہاں حرم شریف میں دیکھا تھا۔ کسی زخم کو پھر ڈیڑھ دیا گیا تھا۔ اس نے گلاسے اتار دیے، دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ڈھانپ لیا، آنکھوں سے ابلتے ہوئے گرم پانی کو رگڑتے، آنکھوں کو مسلتے اسے یہ خیال آیا کہ یہ حرم شریف تھا۔ یہاں کسی سے آنسو چھپانے کی ضرورت نہیں تھی، یہاں سب آنسو بہانے کے لیے ہی آتے ہیں۔ اس نے چہرے سے ہاتھ اٹھا لیے، اس پر رکت طاری ہو چکی تھی اور وہ سر جھکائے بہت دیر تک وہاں روتا رہا۔ پھر اسے یاد آیا کہ وہ ہر سال وہاں عمرہ کرنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ وہ امامہ ہاشم کی طرف سے بھی عمرہ کیا کرتا تھا۔ وہ اس کی عافیت اور لمبی زندگی کے لیے بھی دعا بھی کیا کرتا تھا۔ وہ امامہ ہاشم کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی دعا کرتا تھا۔ اس نے وہاں حرم شریف میں اتنے سالوں میں اپنے اور امامہ کے لیے ہر دعا مانگ چھوڑی تھی جہاں بھر کی دعائیں، مگر اس نے وہاں حرم شریف میں امامہ کو کبھی اپنے لیے نہیں مانگا تھا۔ عجیب بات تھی، مگر اس نے وہاں امامہ کے حصول کے لیے کبھی دعا بھی نہیں کی تھی۔ اس کے آنسو ایک یکدم تھم گئے، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وضو کے بعد اس نے عمرے کے لیے احرام باندھا۔ کعبہ کا طواف کرتے اس بار اتفاقاً اسے مقام ملتزم کے پاس جگہ مل گئی۔ وہاں اس نے اپنے اس خواب میں کھڑے دیکھا تھا۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے اس نے دعا کرنا شروع کی۔ یہاں کھڑے ہو کر تو اس سے انبیاء دعا مانگتے تھے۔ ان کی دعاؤں میں اور میری دعاؤں میں بہت فرق ہے۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا، میں نبی ہوتا تو نبیوں جیسی دعا کرتا، مگر میں تو عام بشر ہوں اور گناہ گار بشر۔ میری خواہشات، میری آرزویں سب عام ہیں۔ یہاں کھڑے ہو کر کبھی کوئی کسی عورت کے لیے نہیں رویا ہوگا۔ میری ذلت اور پستی اس سے زیادہ انتہا کیا ہوگی کہ میں یہاں کھڑا، حرم پاک میں کھڑا ایک عورت کے لیے گڑ گڑا رہا ہوں۔ مجھے نہ اپنے دل پر اختیار ہے نہ اپنے آنسوؤں پر۔ میں یہ نہیں تھا جس نے اس عورت کو اپنے دل میں جگہ دی، یہ تو نے کیا۔ کیوں میرے دل میں اس عورت کے لیے اتنی محبت ڈال دی کہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوا بھی اس کو یاد کر رہا ہوں؟ کیوں مجھے اس قدر بے بس کر دیا کہ مجھے اپنے وجود پر بھی کوئی اختیار نہیں رہا؟ وہ میں بشر ہوں جسے تم نے ان تمام کمزوریوں کے ساتھ بنایا۔ میں وہ بشر ہوں جسے تیرے سوا کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے، اور وہ عورت میری زندگی کے ہر راستے پر کھڑی ہے، مجھے کہیں جانے کے لیے کہیں پہنچنے ہی نہیں دے رہی، اور اس کی محبت تو اس طرح میرے دل سے نکال دے کہ مجھے اس کا خیال تک نہ آئے، یا پھر اسے مجھے دے دے۔ وہ نہیں ملے گی تو میں ساری زندگی اس کے لیے روتا رہوں گا۔ وہ مل جائے گی تو تیرے علاوہ میں کسی کے لیے بھی آنسو نہیں بہاؤں گا۔ میرے آنسوؤں کو خالص ہونے دے۔ میں یہاں کھڑا تو اسے پاک عورتوں میں سے ایک عورت کو مانگتا ہوں، میں امامہ ہاشم کو مانگتا ہوں۔ میں اپنی نسل کے لیے اس عورت کو مانگتا ہوں جس نے آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کسی کو شریک نہیں کیا۔ اس نے ان کے لیے اپنی زندگی کی تمام آسائشات چھوڑ دی، اور اس نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی نیکی کی ہے تو مجھے اس کے عوض امامہ ہاشم دے دے۔ تو چاہے تو یہ اب بھی ہو سکتا ہے، اب بھی ممکن ہے۔ مجھے اس آزمائی سے نکال دے، میری زندگی کو آسان کر دے۔ 8 سال سے میں جس تکلیف میں ہوں مجھے اس سے رہائی دے دے۔ سالار سکندر پر ایک بار پھر رحم کر، وہی جو تیری صفات میں افضل ترین ہے۔ وہ سر جھکائے وہاں بلک رہا تھا، اس جگہ پر جہاں اس نے خود کو کبھی خواب میں دیکھا تھا، مگر اس بار اس کی پشت پر امامہ ہاشم نہیں تھی۔ بہت دیر تک گڑ گڑانے کے بعد وہ وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ آسمانوں پر ستاروں کی روشنی اب بھی مدھم تھی، خانہ کعبہ روشنیوں سے اب بھی بقائے نور بنا ہوا تھا، اور آسمان پر ستاروں کی روشنی اب بھی اسی طرح تھی۔ لوگوں کے ہجوم رات کے اس پہر بھی اس طرح تھا، خواب کی طرح۔ خانہ کعبہ کا دروازہ بھی نہیں کھلا تھا، اس کے باوجود بھی وہاں ہٹتے ہوئے سالار سکندر کو اپنے اندر سکون سا اترتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اس کیفیت سے باہر آ رہا تھا جس میں وہ پچھلے 1 ماہ سے تھا، اور ایک عجیب سا قرار تھا جو اس دعا کے بعد اسے ملا تھا، اور وہ اسی قرار اور طمانینت کو لیے ہوئے 1 ہفتے کے بعد پاکستان لوٹ آیا تھا۔ میں اگلے سال پی ایچ ڈی کے لیے امریکہ جا رہا ہوں۔ فرقان نے بے اختیار چونک کر سالار کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ سالار حیرانگی سے مسکرایا۔ کیا مطلب؟ میں پی ایچ ڈی کرنے جا رہا ہوں۔ یوں اچانک تو نہیں ہے، پی ایچ ڈی کرنی تھی مجھے، بہتر ابھی کر لوں، سالار اطمینان سے بتا رہا تھا۔ وہ دونوں فرقان کے گاؤں سے واپس آ رہے تھے۔ فرقان ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ سالار نے اچانک اسے اپنے پی ایچ ڈی کے ارادے کے بارے میں بتایا۔ میں نے بینک کو بتا دیا ہے، میں نے ریزائن کرنے کا سوچا ہے، لیکن وہ مجھے چھٹی دینا چاہ رہے ہیں۔ ابھی میں نے سوچا نہیں تھا کہ اس آفر کو قبول کروں یا ریزائن کر دوں۔ تم ساری پلاننگ کیے بیٹھے ہو؟ ہاں یار، میں مذاق نہیں کر رہا، میں اگلے 5 سال کے لیے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ چند ماہ پہلے تو تمہارا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ارادے کا کیا ہے، وہ تو ایک دن میں بن جاتا ہے، سالار نے کندھے جھٹکتے ہوئے کھڑکی کے شیشے سے باہر نظر آنے والے کھیتوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔
میں ویسے بھی بینکنگ سے متعلق ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں، لیکن یہاں میں پچھلے کچھ سالوں میں اتنا مصروف ہو گیا ہوں کہ اس پر کام نہیں کر سکا۔ میں چاہتا ہوں کہ پی ایچ ڈی کے دوران یہ کتابی مکمل کر کے شائع کروا لوں۔ میرے پاس کچھ فرصت ہوگی تو میں یہ کام آسانی سے کر لوں گا۔ فرقان کچھ دیر خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا، پھر اس نے کہا، اور اسکول؟ اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کچھ نہیں ہوگا، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اس کا انفراسٹرکچر تو بہتر ہو جائے گا، بورڈ آف گورنر ہے، وہ لوگ آتے جاتے رہے، تم ہے وہ۔ میں نے پاپا سے بھی باقاعدہ بات کر لی ہے، وہ آیا کریں گے جہاں پر، میرے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ یہ اسکول بہت پہلے سالار سکندر کی تھمائی ہوئی لاٹھیاں چھوڑ چکا ہے، آئندہ بھی اسے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، مگر میں مکمل طور پر قطع تعلق نہیں کر رہا ہوں، میں اس کو دیکھتا رہوں گا، کبھی میری مدد کی ضرورت پڑی تو آ جایا کروں گا، پہلے بھی تو ایسا ہی کرتا تھا نا۔ اب تھرمس میں چائے کا کپ لا رہا تھا۔ پی ایچ ڈی کے بعد کیا کرو گے؟ فرقان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ واپس آؤں گا، پہلے کی طرح یہی کام کروں گا، ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہا ہوں۔ سالار نے مسکراتے اس کے کندھے کو تھپکا۔ کیا چند سال بعد تم نہیں جا سکتے؟ نہیں، جو آج کرنا چاہیے تھا وہ آج ہی ہونا چاہیے، میرا موڈ ہے پڑھنے کا۔ چند سال بعد شاید نہ رہے، سالار نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ وہ اب بائیں ہاتھ سے ریڈیو کی ٹیون کرنے میں مصروف تھا۔ روٹری کلب والے اگلے ویکینڈ پر ایک فنکشن کر رہے ہیں میرے لیے، میرے پاس انویٹیشن آیا ہے، چلو گے؟ اس نے ریڈیو کو ٹیون کرتے ہوئے فرقان سے پوچھا۔ کیوں نہیں چلوں گا، میں ان کے پروگرام دلچسپی لیتا ہوں، فرقان نے جواباً کہا۔ گفتگو کا موضوع بدل چکا تھا۔ اس دن اتوار تھا۔ سالار صبح دیر سے اٹھا، اخبار لے کر سرخیوں پر دوڑاتے ہوئے وہ کچن میں ناشتہ تیار کرنے لگا۔ اس نے صرف منہ دھویا تھا، شیو نہیں کی تھی۔ نائٹ ڈریس کے اوپر اس نے ایک ڈھیلا ڈالا سا سویٹر پہن لیا، اور اس نے کیتلی میں چائے کا پانی ابھی رکھا ہی تھا کہ ڈور بیل میں آواز سننے پر وہ ایک اخبار ہاتھ میں پکڑے کچن سے باہر نکلا۔ دروازہ کھولنے پر اسے حیرت کا جھٹکا لگا جس نے سعیدہ ماں کو وہاں کھڑے پایا۔ سالار نے دروازہ کھول دیا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ انہوں نے بڑی گرمجوشی کے ساتھ اس کے سر پر دونوں ہاتھ پھیرے۔ میں بھی ٹھیک ہوں، آپ اندر آ جائیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک نہیں لگ رہے ہو تم، کمزور لگ رہے ہو، چہرہ بھی کالا ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی اینک کے شیشوں کے پیچھے سے اس کے چہرے کا غور سے جائزہ لیا۔ رنگ کالا نہیں ہوا، میں نے شیو نہیں کی۔ سالار نے بے اختیار اپنی مسکراہٹ روکی۔ وہ ان کے ساتھ اندر چلتا ہوا آ گیا۔ لو بلا، شیو کیوں نہیں کی؟ اچھا، داڑھی رکھنا چاہتے ہو، بہت اچھی بات ہے، نیکی کا کام ہے، اچھا کر رہے ہو۔ وہ صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ نہیں اماں، داڑھی نہیں رکھ رہا ہوں، آج اتوار ہے، دیر سے اٹھا ہوں، کچھ دیر پہلے ہی، اس لیے شیو نہیں کی۔ وہ ان کی باتوں سے محظوظ ہوا۔ دیر سے کیوں اٹھے ہو بیٹا؟ دیر سے نہ اٹھا کرو، صبح جلدی اٹھ کر فجر کی نماز پڑھا کرو، چہرے پر رونق آتی ہے، اس لیے تو تمہارا چہرہ مرجھایا ہوا ہے۔ صبح نماز پڑھ کر بندہ قرآن پڑھے، سیر کو جائے، صحت ٹھیک رہتی ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیا۔ میں نماز پڑھ کر سویا تھا، صرف اتوار والے دن ہی دیر تک سوتا ہوں، ورنہ روز صبح جلدی اٹھتا ہوں اور وہی کرتا ہوں جو آپ کہہ رہی ہیں۔ اس کی وضاحت پر بے حد خوش نظر آنے لگی۔ بہت اچھی بات ہے، اس لیے تو تمہارا چہرہ چمک رہا ہے، رونق آ رہی ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں ایک بار پھر تبدیلی کی۔ کیا لیں گی آپ؟ وہ چہرے پر کوئی تبصرہ نہیں سننا چاہتا تھا، اس لیے موضوع بدلا۔ ناشتہ کریں گی؟ نہیں، میں ناشتہ کرنے ہی آئی ہوں، صبح 6-7 بجے ناشتہ کر لیتی ہوں، 11 بجے تو دوپہر کا کھانا بھی کھا لیتی ہوں۔ انہوں نے اپنے معمولات سے آگاہ کیا۔ تو پھر دوپہر کا کھانا کھا لیں، 10:30 تو ہو رہے ہیں۔ نہیں، ابھی مجھے بھوک نہیں ہے، تو میرے پاس آ کر بیٹھو، میں آتا ہوں ابھی۔ وہ ان کے انکار کے باوجود کچن میں آ گیا۔ پورے 6 ماہ سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، تم نے ایک بار بھی شکل نہیں دکھائی، حالانکہ وعدہ کیا تھا تم نے، اسے کچن میں سے اس کی آواز سنائی دی۔ میں بہت مصروف ہوں اماں جی، اس نے اپنے لیے چائے تیار کرتے ہوئے کہا۔ لو، ایسی بھی کیا مصروف ہے سارے بچے؟ مصروف وہ ہوتے ہیں جن کے بیوی بچے ہوں، جنہوں نے گھر بسایا ہو، اور پھر بھی تم کہتے ہو مصروف ہوں۔ تو ٹوسٹر سے سلائس نکالتے ہوئے اس بات پر مسکرایا۔ اب یہی دیکھو، تمہارے کرنے یہ کام نہیں ہے، اسے چائے کی ٹرے لاتے ہوئے خفگی سے بولی۔ میں کہتی ہوں یہ کام مرد کے کرنے والے ہے ہی نہیں۔ وہ کچھ کہے بغیر مسکراتے ہوئے میز پر برتن رکھنے لگا۔ اب دیکھو، بیوی ہوتی تو یہ کام خود کرتی، مرد اچھا نہیں لگتا ایسے کام کرتے ہوئے۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں اماں جی، مگر میں مجبوری ہے، میری بیوی نہیں ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ سالار نے چائے کا کپ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ انہیں اس کی بات پر جھٹکا سا لگا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا کیا جا سکتا ہے؟ ارے بچے، دنیا لڑکیوں سے بڑی پڑی ہے، تمہارے لیے تو ماں باپ بھی ہیں، ان سے کہو تمہارا رشتہ طے کریں، یا تو تم چاہو تو میں کوشش کروں۔ سالار کو یکدم صورتحال کی سنگینی کا احساس ہونے لگا۔ نہیں اماں جی، نہیں، آپ چائے پئیں، میں بہت خوشی ہوں اپنی زندگی سے۔ جہاں تک گھر کے کاموں کا تعلق ہے تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود ہی کر لیا کرتے تھے۔ لو، اب تم کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ میں تو تمہاری بات کر رہی ہوں۔ وہ کچھ بڑبڑا گئی۔ آپ یہ بسکٹ لیں اور کیک بھی۔ سالار نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔
ارے ہاں، جس کام کے لیے میں آئی ہوں وہ تو میں بھول گئی ہوں، اچانک یاد آیا۔ اپنا ہاتھ پکڑا، ایک بیگ انہوں نے کھول کر اندر سے کچھ نکالنا شروع کر دیا۔ تمہاری بہن کی شادی طے ہو گئی ہے؟ سالار کو چائے پیتے ہوئے بے اختیار اچھو لگا۔ میری بہن کی؟ اماں جی، میری بہن کی شادی تو 5 سال پہلے ہو گئی تھی، اس نے کچھ ہکا بکا ہوتے ہوئے بتایا۔ وہ اتنی دیر میں اپنے بیگ سے کارڈ برآمد کر چکی تھی۔ ارے میں اپنی بیٹی کی بات کر رہی ہوں، آمنہ کی، ہماری بہن ہی ہوئی نا۔ انہوں نے اس کے اس جملے پر بڑے افسوس کے عالم میں اسے دیکھا اور کارڈ تھمایا۔ سالار کو بے اختیار ہنسی آئی۔ کل تک تو اسے اس کی بیوی بنانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی اور اب یکدم بہن بنا دیا، مگر اس کے باوجود سالار کو بے تحاشا اطمینان محسوس ہوا۔ کم از کم اب اسے ان سے یا ان کی بیٹی سے کوئی خطرہ نہیں لگ رہا تھا۔ وہ مسرور سا ہو کر کارڈ پکڑ کر بہت مبارک ہو، کب ہو رہی شادی؟ اس نے کارڈ کھولتے ہوئے کہا۔ اگلے ہفتے۔ چلے اماں جی، آپ کی فکر تو ختم ہو گئی۔ سالار نے میری کی بجائے آپ کی کا لفظ استعمال کیا۔ ہاں، اللہ کا شکر ہے، بہت اچھی جگہ رشتہ ہو گیا ہے، میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی، پھر میں بھی اپنے بیٹوں کے پاس انگلینڈ چلے جاؤں گی۔ سالار نے کارڈ پر ایک سستی سی نظر دوڑائی۔ یہ کارڈ تمہیں دینے کے لیے خاص طور پر آئی ہوں، اس وقت کوئی بہانہ نہیں سونگی، تم نے شادی پر آنا ہے، بھائی بن کر رخصت کرنا بہن کو۔ سالار نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے چائے کا کپ لیا۔ آپ فکر نہ کریں، میں ضرور آؤں گا۔ وہ کپ نیچے رکھ کر سلائس پر مکھن لگانے لگا۔ یہ فرقان کا کارڈ بھی لے کر آئی ہوں، اس کو بھی دے دیں۔ انہیں بھی فرقان کی یاد ستانے لگی۔ فرقان کو آج بھابھی کے ساتھ اپنے سسرال جانا تھا، اب تک وہ نکل چکا ہوگا، اب مجھے دے دیں، میں اسے دے دوں گا، سالار نے کہا۔ تم اگر بھول گئے تو؟ وہ مطمئن نہیں ہوئی۔ میں نہیں بھولوں گا، اچھا میں فون پر اس سے آپ کی بات کروا دیتا ہوں۔ وہ یکدم خوش ہو گئی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، تم فون پر اس سے میری بات کروا دو۔ سالار اٹھ کر فون اسی میز پر لے آیا۔ فرقان کا موبائل نمبر ڈائل کر کے اس نے اسپیکر آن کر دیا اور خود ناشتہ کرنے لگا۔ فرقان، سیدہ اماں آئی ہوئی ہیں میرے پاس، فرقان کی کال ریسیو کرتے ہوئے اس نے بتایا۔ ان سے بات کرو۔ وہ خاموش ہو گیا اور اب فرقان اور سیدہ اماں کے درمیان بات ہو رہی تھی۔ 10 منٹ بعد جب یہ گفتگو ختم ہوئی تو سالار ناشتہ کر چکا تھا۔ برتن کچن میں رکھتے ہوئے اسے خیال آیا، آپ کس کے ساتھ آئی تھی؟ وہ باہر نکل آیا۔ اپنے بیٹے کے ساتھ، سیدہ اماں نے کہا۔ اچھا، بیٹا آ گیا آپ کا؟ چھوٹے والا یا بڑا والا؟ سالار نے دلچسپی لی۔ میں 7 سالوں کے راشد کی بات کر رہی ہوں، سیدہ اماں نے بے اختیار برا مانا۔ سالار نے ایک اور گہرا سانس لی۔ اسے اندازہ ہو گیا سیدہ اماں کے لیے ہر لڑکا اپنا بیٹا اور ہر لڑکی اپنی بیٹی تھی، بڑے آرام سے رشتے گھڑ لیتی تھی۔ وہ کہاں ہے؟ سالار نے پوچھا۔ وہ چلا گیا، موٹر سائیکل پائی ہوں اس کے ساتھ، آندھی کی رفتار سے چلائی ہے اس نے، 9 بجے کی بیٹھی ہوں، پورے 10:30 بجے ادھر پہنچا، میری ایک بھی نہیں سنی، سارا راستہ بار بار یہی کہتا رہا کہ آہستہ چلا رہا ہوں۔ یہاں اتارتے وقت بھی کہنے لگا کہ آپ کے ساتھ موٹر سائیکل میرا آخری سفر تھا، دوبارہ کہیں نہیں جائیں گا تو پیدل چلا جائیں آپ کو۔ سالار کو ہنسی آئی۔ آدھا گھنٹے میں طے ہونے والے راستے کو 1.5 گھنٹے میں طے کرنے والے کی جھنجھلاہٹ کا وہ اندازہ کر سکتا تھا۔ بوڑھوں کے ساتھ وقت گزارنا خاصا مشکل کام تھا، یہ وہ سیدہ اماں کے ساتھ ہونے والی پہلی ملاقات میں ہی جان گیا تھا۔ تو واپس کیسے جائیں گی؟ راشد لینے آئے گا آپ کو؟ ہاں، اس نے کہا تھا میچ ختم ہونے کے بعد میں آپ کو لے جاؤں گا، اب دیکھو کب آتا ہے۔ وہ اس بار پھر اپنی بیٹی اور اس کے ہونے والے سسرال کے بارے میں اطلاعات پہنچانے لگیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بڑی فرمانبرداری سے سنتا رہا۔ اس قسم کی معلومات میں سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ مگر سیدہ اماں اب اس کے ساتھ بیکنگ کے بارے میں گفتگو تو نہیں کر سکتی تھی۔ ان کی باتیں رتی بھر بھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مگر وہ یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے وہ ہر بات سمجھ رہا ہے۔ دوپہر کا کھانا اس نے ان کے ساتھ ہی کھایا، پھر سامنے فریزر سے کچھ نکال کر گرم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ ایک بار پھر شادی کے فوائد اور ضرورت پر لیکچر نہیں سننا چاہتا تھا۔ اس نے ایک ریسٹورانٹ فون کر کے لنچ آرڈر کیا۔ 1 گھنٹے بعد کھانا آ گیا۔ کھانے کے بعد تک راشد نہیں آیا تو سالار نے ان کو تشویش کو کم کرنے کے لیے کہا، میں گاڑی پر چھوڑ آتا ہوں آپ کو۔ وہ فوراً تیار ہوگی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اس طرح تم میرا گھر بھی دیکھ لو گے۔ اماں جی، میں آپ کا گھر جانتا ہوں، سالار نے کہا کہ چابی تلاش کرتے انہیں یاد دلایا۔ آدھا گھنٹے بعد وہ اس گلی میں تھا جہاں سیدہ اماں کا گھر تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر انہیں اندر گلی میں دروازے تک چھوڑ آیا۔ اس نے اندر آنے کی دعوت دی جسے نے شکریہ کے ساتھ رد کیا۔ آج نہیں، آج بہت کام ہے۔ وہ اپنی بات کہہ کر پچھتایا۔ بچے اسی لیے کہتی ہیں شادی کر لو، بیوی ہوگی تو خود سارے کام دیکھے گی، تم کہیں آ جا سکو گے، اب یہ زندگی تھوڑی ہے چھٹی کے دن بھی سارے کام لے کر بیٹھے ہو۔ انہوں نے افسوس بھری نظروں سے دیکھا۔ جی آپ ٹھیک کر رہی ہیں، میں اب جاؤں؟ اس نے کمال فرمانبرداری کا اندازہ کرتے ہوئے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ہاں ٹھیک ہے، جاؤ، مگر یاد رکھنا شادی پر ضرور آنا ہے۔
فرقان سے بھی ایک بار کہہ دینا کہ وہ بھی آئے اور اس کو کارڈ ضرور پہنچا دینا۔ سالار نے ان کے دروازے پر لگے ہی ڈور بیل بجائی اور خدا حافظ کہتے ہوئے پلٹا۔ اپنے پیچھے اس نے دروازے کھلنے کی آواز سنی۔ سعیدہ اماں اب اپنی بیٹی سے کچھ کہہ رہی تھیں۔ پھر کیا پروگرام ہے، چلو گے؟ فرقان نے اگلے دن شام کو اس سے کارڈ لیتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں تو اس ویک پر کراچی جا رہا ہوں، IBE کے ایک سیمینار کے لیے۔ اتوار کو میری واپسی ہوگی، میں تو آ کر بس سوؤں گا۔ نتھنگ ایلس، تم چلے جانا، میں لفافہ دے دوں گا، وہ تم میری طرف سے معذرت کرتے ہوئے دے دینا، سالار نے کہا۔ کتنے افسوس کی بات ہے سالار، وہ خود کارڈ دے کر گئی ہے، اتنی محبت سے بلایا ہے، فرقان نے کہا۔ جانتا ہوں، لیکن میں ادھر جا کر وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ ہم بس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں گے، پھر آ جائیں گے۔ فرقان، میری واپسی کنفرم نہیں ہے، ہو سکتا ہے میں اتوار کو آ ہی نہ سکوں یا اتوار کی رات کو آؤں۔ بے حد فضول آدمی ہو تم، بہت مایوس ہوں گی وہ۔ کچھ نہیں ہوگا، میرے نہ ہونے سے ان کی بیٹی کی شادی تو نہیں رک جائے گی، ہو سکتا ہے انہیں پہلے ہی میرے نہ آنے کا اندازہ ہو، اور ویسے بھی فرقان، تم اور میں کوئی اتنے اہم مہمان تھوڑی ہیں، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ بہرحال میں اور میری بیوی تو جائیں گے، چاہے ہم کم اہم ہی کیوں نہ ہوں، فرقان نے ناراضی سے کہا۔ میں نے کب روکا ہے، ضرور جاؤ، تمہیں جانا چاہیے، سعیدہ اماں کے ساتھ تمہاری مجھ سے زیادہ بے تکلفی اور دوستی ہے، سالار نے کہا۔ مگر سعیدہ اماں کو میری بجائے تمہارا خیال رہتا ہے، فرقان نے جتایا۔ وہ مربت ہوتی ہے، سالار نے اس کی بات کو سنجیدگی سے لیے بغیر کہا۔ جو بھی ہوتا ہے، بہرحال تمہارا خیال تو ہوتا ہے نا انہیں، چلو اور کچھ نہیں تو ڈاکٹر صاحب چلی کی عزیزہ سمجھ کر ان کے پاس چلے جاؤ۔ فرقان نے ایک اور حربہ آزمایا۔ ڈاکٹر صاحب تو خود یہاں نہیں ہیں، وہ تو خود شادی میں شرکت نہیں کر رہے، اور اگر وہ یہاں ہوتے بھی تو کم از کم مجھے تمہاری طرح مجبور نہیں کرتے۔ اچھا، میں بھی نہیں کرتا تمہیں مجبور، نہیں جانا چاہتے تو مت جاؤ، فرقان نے کہا۔ سالار ایک بار پھر اپنے لیپ ٹاپ کی طرف مصروف ہو چکا تھا۔ وہ ایک سرسبز اور وسیع سبزہ تھا جہاں وہ دونوں موجود تھے۔ وسیع کھلے سبزہ میں درخت تھے مگر زیادہ بلند نہیں تھے، خوبصورت پھولدار جھاڑیاں تھیں، چاروں طرف روشنی تھی۔ وہ دونوں کسی درخت کے سائے میں بیٹھنے کی بجائے ایک پھولدار جھاڑی کے قریب دھوپ میں بیٹھے تھے۔ امامہ اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے ہوئے بیٹھی تھی، وہ گھاس پر چت لیٹا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں، وہ دونوں اس کے جوتے کچھ فاصلے پر پڑے ہوئے تھے۔ ماما نے اس بار خوبصورت چادر اوڑھی ہوئی تھی، ان دونوں کے درمیان کوئی گفتگو ہو رہی تھی۔ ماما اسے کچھ کہتے ہوئے دور کسی چیز کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے لیٹے لیٹے اس چادر کے ایک پلو سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا، یوں جیسے دھوپ کی چھاؤں سے آنکھوں کو بچانا ہو۔ اس کی چادر نے عجیب سا سکون اور سرشاری دی ہوئی تھی۔